بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ماہی گیر کے ہاتھ لگی ایک مچھلی کی پیٹ سے ایسا کیا نکلا کہ لوگ اس کو ایک بڑا معجزہ قرار دینے لگے۔ اس پورے واقعے کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم ویڈیو کا آغاز کر سکیں۔ تو آئیے چل کر آج کے معجزے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ بحر عرب کے ایک ساحل پر واقع ہوا۔ ایک مرتبہ ایک غریب عربی شخص ماہی گیر تھا۔ گھر میں اکیلا رہتا تھا، کوئی سہارا کوئی آسرا نہ تھا۔ کئی مہینے دن رات وہ سمندر میں ہی بسر کرتا۔ اس ماہی گیر کو مچھلیاں پکڑنے کے علاوہ باقی کسی چیز سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر ساحل کے قریب آ کر بیچ دیتا اور دوبارہ سمندر کا رخ کر لیتا۔ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کو کسی ہم سفر کی ضرورت ہے، حالانکہ اس کے دوست اس کو بہت کہتے کہ شادی کر لو، مگر وہ ان کی بات مذاق میں اڑا دیتا تھا۔ دوستو، ایک روز اس کے ساتھ کچھ یوں ہوا کہ وہ ایک روز مچھلیاں بیچ کر ساحل کے کنارے پر پہنچا تو اس نے ایک بے حد حسین لڑکی کو دیکھا جو اس کی کشتی کے پاس بے ہوش پڑی تھی۔ اس شخص نے اس سے پہلے اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ ماہی گیر نے لڑکی کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر اپنی کشتی میں سوار کیا اور سمندر میں نکل گیا۔ جب لڑکی کو ہوش آیا تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، میرا باپ بہت ظالم ہے، مجھ پر تشدد کرتا ہے اور میری ماں مر چکی ہے۔ آج بھی میرے باپ نے مجھ سے بدکاری کی تو میں گھر سے بھاگ گئی اور دوڑتے سمندر کے کنارے آ پہنچی اور مجھے نہیں معلوم کب گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میرا کوئی سہارا نہیں اور نہ کوئی ٹھکانہ ہے۔ دوستو، ماہی گیر جو پہلے ہی اس لڑکی کی حسن پر فدا تھا، اس نے لڑکی سے نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ ماہی گیر نے اپنی زندگی کے بارے میں اس کو آگاہ کیا، کہنے لگا کہ میری کہانی بھی تمہارے جیسی ہے۔ میرے باپ کے مرنے کے بعد میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اس کے بعد مجھے کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی، ہمیشہ غم ہی دیکھے ہیں اور میری زندگی بس اسی سمندر میں شروع ہوئی اور یہیں پر ختم۔ میری خوراک بس مچھلیاں ہیں۔ اگر تم مجھ سے نکاح کرو تو تمہیں کشتی پر ہی زندگی گزارنی ہوگی۔ ماہی گیر مزید کہنے لگا کہ مجھے تم پسند ہو، تم سے محبت کرتا ہوں اور نکاح بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری بس صرف ایک ہی شرط ہے کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ وہ لڑکی پہلے تو بہت حیران ہوئی مگر پھر نکاح کے لیے راضی ہو گئی۔ دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے، مگر کچھ ماہ ہی گزرے تھے کہ وہ لڑکی حاملہ ہو گئی، مگر اس کو اپنے شوہر کی شرط بھی بخوبی یاد تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو اس بات سے انجان رکھا۔ مزید وقت گزرنے کے بعد ماہی گیر کو علم ہو گیا اور پھر وہ اپنی بیوی سے جھگڑنے لگا، مگر اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ پھر 9 ماہ بعد لڑکی نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا۔ ماہی گیر اپنی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ وہ ہو بہو اپنی ماں کی طرح حسین تھی۔ نیلی آنکھیں، گورا رنگ۔ بیٹی کو دیکھ کر ماہی گیر کو بہت پیار آتا، مگر غربت کی ڈر کی وجہ سے ماہی گیر سوچ رہا تھا کہ وہ اس کی بچی کی پرورش کیسے کرے گا، کیسے اپنی بچی کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ یہی سوچ اس کو اندر ہی اندر سے کھائے جا رہی تھی اور ایک روز رات کو موقع پا کر اس نے اپنی بچی کو سمندر میں پھینک دیا۔ صبح ہوئی اور اس کی بیوی کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت خفا ہوئی اور اپنے شوہر سے بات نہ کرتی اور بیٹی کی یاد میں غمگین رہتی اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بیٹی کی حفاظت کی دعا کرتی۔ دوستو، اس دن کے بعد ماہی گیر کے رزق میں کمی ہونے لگی۔ سارا دن جال لگا کر بیٹھا رہتا مگر ایک مچھلی بھی اس کے جال میں نہ پھنستی۔ وہ کافی پریشان رہنے لگا۔ 4 روز گزر گئے اور ایک مچھلی بھی اس کے جال میں نہ لگی۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ فاقوں کی وجہ سے اس کی اور اس کی بیوی کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ماہی گیر نے ہمت کی اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جال سمندر میں پھینکا اور پھر سے امید لگائی۔ اس بار ایک بہت بڑی مچھلی اس کے جال میں پھنس گئی اور یہ دیکھ کر خوش ہو گیا، مگر اس کی بیوی یوں ہی غمگین بیٹھی رہی۔ ماہی گیر نے مچھلی کو جلدی سے کشتی میں کھینچا اور جلدی سے اس کا پیٹ چاک کیا تاکہ جلدی سے کچھ کھانے کو ملے۔ مچھلی کے پیٹ سے ماہی گیر کی وہی نوجوان بچی زندہ نکلی جس کو اس نے سمندر میں پھینک دیا تھا۔ قدرت کا معجزہ دیکھیں کہ وہ بچی زندہ تھی اور یہ دیکھنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدے میں گر گیا اور رو کر توبہ کرنے لگا، اپنے کیے پر پچھتانے لگا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگا کہ اس کی بچی کی پرورش میں میری مدد فرما۔ بیٹی کو زندہ پا کر اس کی بیوی بھی خوش ہو گئی اور سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بھیجتے وقت یہ ہدایت دی تھی کہ اب تیرا جینا، مرنا اور محشر کے دن اٹھنا اسی زمین سے ہوگا، لہذا زمین ہی تیرا ٹھکانہ اور اس سے تیرے رہنے سہنے کا سامان ہے۔ ہاں، یاد رکھنا میری طرف سے تمہاری رہنمائی کے لیے احکامات نازل ہوتے رہیں گے۔ جس نے ان کے مطابق زندگی بسر کی اسے کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی پرورش کا بندوبست ایسے مضبوط نظام کے ساتھ فرمایا ہے کہ وہ ہر چیز کو زندگی اور بقا کے لیے جو کچھ اور جس قدر چاہے اسے اسی حالت اور اسی مقام پر پہنچاتا جا رہا ہے۔ پتھر کا کیڑا چاروں طرف بند چٹان کے اندر اپنی خوراک لے رہا ہے،
مچھلیاں دریا میں، پرندے ہوا میں اور درندے صحرا میں اپنی اپنی خوراک اور ماحول میں مطمئن اور خوش و خرم دکھائی دیتے ہیں۔ زندگی کے لیے ہوا اور پانی اس قدر لازمی عنصر ہیں کہ ان کے بغیر زندگی لمحوں کی مہمان ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ پھول کی کلی کو جس ہوا اور فضا کی ضرورت ہے اسے مہیا کی جا رہی ہے۔ ایک زندہ ضمیر شخص جب اپنی چاروں طرف رب کی ربوبیت کے اثرات و نشان کو دیکھتا ہے اور اس کے دل کا ایک ایک گوشہ پکار اٹھتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ تعالیٰ برکت والا اور بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ رزق کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ جس کے رزق کو چاہے کشیدہ کر دے اور جس کے رزق کو چاہے تنگ کر دے، اس میں بندے کے کسب کا کوئی دخل نہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آج کا یہ معجزہ آپ کو پسند آیا تو بیٹیوں سے محبت کریں، اولاد سے محبت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا رزق لکھ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں خوش رہنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ۔